السلام علیکم جی. کل کا ویلاگ جو تھا وہ شاید کچھ اس کے اندر بابے نے ساڑھی گنتی بلا دیتی ہیں جی خلیفہ جی نے, اور وہ $55 ملین اور انہوں نے اس کو $55 بلین بول دیا اور ہم اس کو $5 بلین بولتے رہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کے اندر کریکشن کر دی جائے. میں نے کہا بہت ضروری ہے اس حوالے سے ہمیں ہلکی سی ہیں, تو بندہ جس بات میں آگے کرے تو ایسا ہو ہی جاتا ہے. اچھا, دوسری بات ہم نے کہا ریکارڈ درست کر لیا جائے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو سب سے اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, اور وہ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایران جو ہے اس کے ہاں اس کے اور چائنا کے درمیان ایک 25 سالہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. یہ ایگریمنٹ جو کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے. جب سی پیک لانچ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس کے پیرلل اس کی بات ہوئی تھی اور ہم سنتے آ رہے ہیں, اور گزشتہ کم از کم 10 سال سے سن رہے ہیں اس بات کو. اب چائنا نے اس کو فائنل کر لیا ہے کہ وہ $400 ارب سے کے لگ بھگ سرمایہ کاری کرے گا. $400 ارب کی سرمایہ کاری ویسے ہی ہوگی جیسے اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ $160 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی ہے سی پیک کے ذریعے. ٹھیک ہے, 160-165 کا فگر دیا تھا چائنا نے کہ یہاں تک ہم سرمایہ کاری کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو $19 بلین جو ہے اس سے ہم نے سڑکیں اور پاور پروجیکٹس بنائے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی سارا کام رکا ہوا ہے. $19 بلین پہ ہم نے کام روک دیا ہے. 1-2 ڈیم ہیں بڑے سارے اور 1-2 بجلی گھر ہیں, وہ ابھی زیر تعمیر ہیں, تو یہ لے دے کہ کوئی $25 بلین کے قریب چلی جائے گی سرمایہ کاری. باقی ہم نے روک دی ہوئی ہے, اور روکنے کے لیے 36 لاکھ روپیہ مہینہ دے کے ہم نے ایک ریٹائرڈ جنرل عاصم باجوہ صاحب کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ, جن کے سارے ذاتی خاندانی مفادات جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. باقیوں کی طرح ان کا بھی خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بچا, اور جیسے ہی وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے تو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے خاندان کے پاس واپس چلے جائیں گے. ان کے جو باقی دوست ہیں وہ بڑے عقل مند ہیں, انہوں نے تو خاندان پھیلایا ہوا ہے, کوئی رشیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی برطانیہ میں, کوئی امریکہ میں. یہ بیوقوف تھے, انہوں نے سارا امریکہ میں ہی کنسنٹریٹ کر دیا. اب وہ کر رہے ہیں جی, ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پاپا جان کو UAE آ گئے ہیں, UK چلے گئے ہیں, پاکستان میں بھی بزنس انہوں نے پھیلا لیا, اس کے سارے فرینچائز ان کی ملکیت ہیں, تو وہ اب خاندان کو وہ بھی پھیلا لیں گے, لیکن تاحال امریکہ کے اندر مقیم ہے. لیکن جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی اس سائننگ کے اوپر, آپ کو میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جو کم ہنستے ہیں اس وقت امریکہ کی چائنا کی بیوروکریسی کے اندر وہ ان کے وزیر خارجہ صاحب ہیں, اور وہ جس دن ہنس پڑیں اس دن بہت ہوتا ہے. یہ وہی وزیر خارجہ جس کو ہم نے لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ ایک ڈپٹی کلرک بھیجا تھا, جس نے ایک ہاتھ میں ڈائری پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس نے استقبال کیا تھا, ہاتھ ملایا تھا, اور کلرک صاحب جو تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اور پھر یہ کافی غسیلے بھی سمجھے جاتے ہیں اس ہائرارکی کے اندر. ان کی پاور جو ہے اس کا آپ اندازہ کر سکیں کہ پریزیڈنٹ شی کے بعد یہ آتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے, ہو جنتاؤ صاحب نہیں آتے, شی صاحب کے بعد یہ جو وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے سائن کیا ہے وہ آتے ہیں. ان کو مبینہ طور پہ کوٹ کیا ہے رائٹر نیوز ایجنسی نے. رائٹر جو ہے وہ دنیا کی ایک کریڈیبل ایجنسی ہے اکانومی کے حوالے سے. آج کل وہ پرنس طلال صاحب کی اکثریتی شیئر ہیں ان کے پاس, اور جب سے ان کے اکثریتی شیئر عربوں کے پاس گئے ہیں تو یہ تھوڑی سی سلانٹ بھی مارتی ہے ایران کی اس حوالے سے. نمبر 2. اچھا, نمبر 3, جس بندے نے سب سے پہلے یہ شیئر کی ہے وہ ڈان کے باقر صاحب ہیں. باقر صاحب ایران کے حق میں بہت سلانٹ مارتے ہیں, لہذا ڈان کی خبر فورن افیئرز کی جب آپ پڑھنے لگے تو سمجھیں کہ وہ تہران میں بیٹھ کے لکھی گئی. ٹھیک ہے, ہاں, اس لیے وہ مطلب لگتا ہے انہیں تنخواہ تہران سے آتی ہے, تو وہ کرتے وہ ڈان اسلام آباد میں کام ہے لیکن وہ ہوتا ہے, تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کی تو ہمارا بھی ماتھا ٹھنکا. اچھا, جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے یہ ایران کی طرف سے جاری کی گئی. اب یہاں پہ جو ہے چائنا سے تو کرنا بنتا ہی نہیں ہے کوئی شکوہ, کیونکہ ایران نے یہ خبر جاری کی ہے, چائنا نے یہ خبر جاری نہیں کی. لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم چل پڑے, پاکستانی جیسے بحیثیت قوم ہمارا رویہ ہے مجموعی طور پہ, ہم اس پہ چل پڑے اور اپوزیشن نے اس کا مذاق اڑایا, اور مذاق اڑایا بنتا بھی تھا.
کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں کہ سعودیہ کو جب ناراض کیا، جب ترکی کو ناراض کیا، جب ملائیشیا کو ناراض کیا، تو لے دے کے ہمارے پاس جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود اور جناب پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین کے پاس پاکستان، ایران اور آذربائیجان اور ترکی یہ بلاک ہی بنتا تھا نا، اور ساتھ میں چائنا کو ملا کے۔ اب ترکی اور چائنا اور ایران جو ہے وہ آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جاتے جاتے ایک وٹا ہمیں بھی مار دیا گیا۔ اس کا جواز جو تھا وہ 420 لاکھ کے جو مجاہدین پالے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ارسلان صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر ارسلان صاحب جو تھے وہ بڑے نکل کے آئے اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ اشارہ پاکستان کی طرف تو ہے ہی نہیں، یہ اشارہ تو بھارت کی طرف ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ چاہ بہار میں سے نکل گیا ہے، اور یہ بیان جو ہے یہ چین کی نہیں دیا۔ حالانکہ ڈاکٹر ارسلان صاحب جو ہیں وہ ایک جاہل مطلق آدمی ہیں، اگر وہ ڈنگر نہ ہوتے تو یہاں پہ مقیم ہوتے جہاں پہ وہ مقیم ہے، ٹھیک ہے۔ ڈنگر صاحب جب دو ممالک کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی پریس ریلیز جو ہے وہ دونوں کی کانسنٹ سے جاری ہوتی ہے۔ ایران اور چائنا کے آفیشلز نے بیٹھ کے ایک ایک لفظ ڈسکس کیا ہوگا اس کا پریس ریلیز جاری ہونے سے پہلے۔ ڈنگر صاحب چونکہ آپ کے ہاں یہ کوئی دستور نہیں ہے، آپ کے منہ میں جو آئے آپ بول دیتے ہیں، سمجھنا آپ نے وہی ہے جو میں کہنے لگا تھا، آپ کے منہ میں جو آئے آپ اور آپ کی قیادت کے منہ میں جو آئے آپ بول دیتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا سر، ٹھیک ہے ڈاکٹر ارسلان صاحب، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اپنے 420 لاکھ حلال کیا کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کرنے چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ یہ پریس ریلیز دونوں ممالک کے کنسنٹ سے جاری ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی چاہ بہار سے چونکہ انڈیا بھاگ گیا ہے تو اس لیے ایران کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ اگر ایران کا اشارہ اس کی طرف تھا تو وہ چاہ بہار سے بیک آؤٹ کے پہلے ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، اگرچہ ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے، یہ والا آرگومنٹ انتہائی غلط اور یوتھیا قسم کا آرگومنٹ ہے، اس کو میں ابھی بعد میں آ کے سمیش کرتا ہوں۔ اگر وہ ایران جو ہے، اگر انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار سے نکل کے بھاگ گیا، جو کہ وہ نہیں نکلا ویسے بائی دا وے، بھاگ گیا ہے، تو اس چاہ بہار جو ہے تو پھر انڈیا نے S-400 جو ہے وہ تو رشیا سے پیسے بھی دے دیے اس کو خریدنے کے لیے، اور وہ تو اس کو خرید بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ کی تمام تر آفر کے باوجود کہ ہم F-16 کی فیکٹری لگا دیتے ہیں یہاں پہ، اس نے تو وہ نہیں لگایا، اس نے وہ دوبارہ رشین ٹیکنالوجی کی طرف ہی رجوع کیا ہے۔ اس نے سخوئی خریدے ہیں MK-30 اور MiG-29 خریدے ہیں، اس نے امریکہ کی یورپین ٹائفون وہ کیا ہے ان کا جی یورو فائٹر، اس کی آفر کے باوجود وہ ریورٹ بیک کیا ہے، تو فون سے تو وہ ریورٹ بیک نہیں ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، انڈیا تو چاہ بہار کے اندر موجود ہے، چاہ بہار پروجیکٹ جو ہے وہ بندرگاہ، ریلوے ٹریک اور موٹر وے کے اوپر مشتمل ہے۔ تو بندرگاہ کے اوپر انڈیا بدستور موجود ہے، موجود رہے گا اور اس کو آپریٹ کرے گا۔ آپ جاہل آدمی ہیں، کبھی پڑھ لیا کریں۔ اور جو پروجیکٹ ہے سڑک کا اور ٹرین کا، چونکہ چائنا کی اس وقت دنیا بھر کے اندر اسپیشلٹی بن گئی ہوئی ہے کہ وہ بہت تیزی سے ٹرینیں بچھاتا ہے، ٹرینوں کے ٹریک بچھاتا ہے، ٹرینیں دوڑاتا ہے اور سڑکیں بناتا ہے۔ تو اس لیے اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کا سرمایہ کاری ہونے کی وجہ سے یا اس کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہونے کی وجہ سے جو سڑک اور ٹرین کا پروجیکٹ تھا یہ افغانستان کے اندر جا کے پھنس گیا، کیونکہ افغانستان کے اندر انڈیا کی وہ قبولیت موجود نہیں ہے جو کہ چائنا کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایران نے انڈیا کی مرضی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ سے تو آگے چل نہیں رہا، تو آپ اس سے بیک آؤٹ کر جائیں، یہ سڑک اور ٹرین کا پروجیکٹ ہے، ایئرپورٹ آپ کی ہے، بندرگاہ آپ کی ہے، سی پورٹ آپ کی ہے، آپ اس پہ لگے رہیے، ٹھیک ہے۔ تو چاہ بہار کے اندر نہ صرف انڈیا بدستور موجود ہے بلکہ چاہ بہار بندرگاہ میں بھی موجود ہے، صرف ٹرین اور ٹریک کے پروجیکٹ سے وہ الگ ہوا ہے اور باہمی کنسنٹ کے ساتھ الگ ہوا ہے، اس لیے یہ اشارہ انڈیا کی طرف تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارہ جو ہے یہ آپ کے ڈاکٹر ارسلان اور اس کے باسز کی بدعمالیوں کے باعث بدقسمتی سے پاکستان کی طرف ہے۔ پاکستان کی طرف کیوں ہے اور اس کی کیا جوہری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، وہ بھی ایک بڑی آئی اوپننگ بات ہے۔ پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشن اس حکومت نے داؤ پہ لگا دی ہیں، بہت خوفناک خبر ہے
لیکن میں آپ کو اگلے ویلاگ میں یہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا، 15-20 منٹ تک چلا جائے گا، تو پھر ٹیکنیکل والے جو ہے نا وہ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ آپ ہمارا اگلا ویلاگ دیکھیے گا کہ اصل میں واردات کیا ڈلی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، ہمارا نیچے ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے، گالیاں نکالنے والے آ جاتے ہیں، اچھی باتیں کرنے والے نہیں آتے ای میل کے اوپر نا، تو ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں تحمل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گزشتہ ویلاگز کے اندر چونکہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا اور میں نزلے کی اور گلے کی وہ پھولا ہوئے تھے، وہ خراب ہو گیا تھا، اس کی دوائی لے رہا تھا، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو گئی، اس کے لیے معذرت قبول فرمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔